الحمد لله وحده الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. قابل احترام بھائیو، دوستو، عزیزو، یہ ساری کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ انسان ہی کے لیے ہے. اس کا نفع نقصان بھی انسان ہی کے ساتھ ہے. اسی لیے نقصان سے بچنے، نفع حاصل کرنے، اور پھر چونکہ یہ وقتی ہے، دنیا خود ہی جتنی چاہے چمک دمک اور اچھل کود کے ساتھ ہو، لیکن ایک دن اس کو ختم ہونا ہے. اصل جو ہے وہ آخرت ہے، جو ہمیشہ کہ جو گیا ہے آنے. اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اندر کے اپنی استعداد، اپنی صلاحیت، اللہ نے جو محنت کا جوہر رکھا ہے اس کو ایسے استعمال کرنا ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر لے کے آیا ہوں. تو ہمارے پاس تو وہ مبارک دین ہے اور اس کے احکامات اور اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں کہ جس سے دنیا میں بھی خیر، مریں تو خیر، اور وہاں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر. لیکن یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب آدمی اس کو سیکھے، جب آدمی اس کو جانے. جانتا ہی نہ ہو تو نہ جاننا تو اندھا پن ہے. جہالت جو ہے وہ اندھا پن ہے. اسی لیے نبوت کے ساتھ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت دی اور آپ نے اس کی دعوت چلائی، اسی کے ساتھ علم بھی آیا. ایمان اور علم. ایمان کیا ہے؟ اللہ ایک ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کا تعلق بنانا چاہیے. اس لیے قرآن میں تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ کا تعلق، تقرب الی اللہ، اللہ کا قرب، معیت اللہ، اللہ ساتھ ہو جائے، نصرت اللہ، اللہ کی مدد، اور پھر اخیر میں قدرت اللہ، اللہ کی قدرت. کہ اللہ کا تعلق ملتا ہے اس کی فرما برداری سے. اسی لیے ہر قدم پر آدمی جہاں جس وقت بھی جس حال میں ہو، اس حال کے لیے اللہ کا حکم ہے. جب آدمی اس حکم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے ساتھ پورا کرتا ہے تو اسے اللہ کا تعلق ملتا ہے. پھر جیسے ہر چیز میں ترقی ہوتی ہے، کاروبار کرتے ہیں تو اس میں ترقی، کھیتی اور باغات ہے تو اس میں ترقی، نوکریوں میں ترقی، عہدوں میں ترقی، کیونکہ پھر اللہ کے تعلق میں ترقی ہوتی ہے. اور وہ ترقی ہوتے 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 اللہ کا قرب دلا دیتی ہے. اب اللہ کا قرب، اللہ سے قریب. اور اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ جب اس اللہ کی فرما برداری کو اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنے تقاضوں کو دباتے ہوئے، قربان کرتے ہوئے اس حکم کو پورا کریں گے تو اس پر اللہ کا قرب ملے گا. اور اس قرب میں پھر ترقی ہوتی ہے. گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، انفرادی اجتماعی زندگی میں مختلف تقاضے ہوتے ہیں. ہر تقاضے پر اللہ کے دین کے تقاضے کو، ایمان کے تقاضے کو، آخرت بننے کے تقاضے کو، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچنے کے تقاضے کو جب مقدم کریں گے تو پھر وہ تقرب بڑھتے بڑھتے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ کہہ دیتے ہیں انی معکم. اور اس کے لیے عجیب بات کہ
ایسے آسان سا نسخہ دے دیا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا رکن جو ہے وہ نماز ہے. تم اس نماز کو اچھی بنا لو، اس کو نماز کو قائم کرو. انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ. یہ تمہارا جسم جتنا ہے اس سے بھی متعلق میرا حکم ہے. آنکھوں سے کیا دیکھنا، زبان سے کیا بولنا، دماغ سے کیا سوچنا، کہاں چلنا، کہاں رکنا، یہ سارا ہے نہیں. یہ جسم نماز میں استعمال ہوتا ہے. وآتیتم الزکاۃ، میرا حکم تمہارے مالوں سے بھی، وہ جان بھی میری دی ہوئی ہے، مال بھی میرا دیا ہوا ہے. اگر تم ان دونوں کی ترتیب صحیح بنا لو، میرے حکم کے مطابق، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ علیم و خبیر ہے، کوئی سنے نہ سنے وہ سمیع و بصیر ہے. اس دھیان کے ساتھ اگر نماز قائم کرتے ہو، رکوع، سجدہ، قیام، کہاں کیا، کتنی دیر، کیسا، اس سے اور اللہ جزائے خیر دے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پڑھ کر دکھائی، اور پھر فرمایا ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. صحابہ نے اس کی پوری نقل اتاری، ہمارے لیے صحابہ کو نمونہ قرار دیا. انہیں گھر میں بچہ مر گیا تو بھی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا، سانپ گرا کوئی فرق نہیں آیا. کہ میں تو اللہ سے لگ رہا تھا میرے سامنے. تو جیسے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز کے دوران جب رحمت کی آیتیں آتی تھی تو آپ کی کیفیت، عذاب کی آیتیں آتی تھی تو اس کے کہ اپنی نماز بنا لو، یعنی جسم کا استعمال صحیح کر لو، دیکھنے، بولنے، سننے، چلنے، پھرنے، لینے، دینے. اب وہ چاہے گھر میں ہو، چاہے فیکٹری اور کارخانے میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے مشورے میں ہو، جہاں بھی ہو، ہے جی. نہیں تو میں تمہارے ساتھ ہوں. اور جب خدا ساتھ ہو تو، جب اللہ ہی ساتھ ہو گئے تو کیا چاہیے کہ اب تم تو ہو انسان، ہر قدم پر تمہیں ضرورت پیش آتی ہے اور تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری مدد ہو، ہے نہیں. بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، ذرا سا میری مدد کر دو، ذرا سا. اللہ کہتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ہم پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. ایمان تو تمام زندگی کے تمام شعبوں میں سر فہرست ہے. جتنا اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، وہی سب کچھ، اسی سے سب کچھ، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ. جتنا اللہ کی طرف کا رجوع، اس لیے باقاعدہ حکم دیا، او تاجرو، او کاشتکارو، او مالدارو، او غریبو، او جوانو، او کالو، او گورو، او شرقیو، او عربیو، او ففروا الی اللہ. اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کرتا دھرتا ہوا کہ پھر اس کی مددیں. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کی سیرت مبارکہ میں ملتا ہے، سفر بھی ہوتے تھے اور دشمن سے مقابلہ بھی ہوتا تھا. سب سے پہلے وہ کون سا عمل ہے جس عمل پر اللہ کی مدد ہوتی؟ ہمیں تو اللہ کی مدد چاہیے. تیسرا سپورٹ کرے نہ کرے، کیسا سپورٹ کرے نہ کرے، کسی اللہ کی مدد کے بغیر کسی کا کام ہوا ہے، ہو رہا ہے، نہ ہوگا. اللہ کی مدد کے بعد کسی کا کام رکا ہے، نہ رک رہا ہے، نہ رکے گا. اس لیے اللہ کی فرما برداری، اس کا تعلق ملے گا فرما برداری سے، حکموں والی زندگی سے. قرب ملے گا ان حکموں کو مجاہدے کے ساتھ پورا کرنے سے، اور اس میں ترقی کرتے کرتے اللہ کی معیت حاصل ہوگی. پھر اللہ مدد کریں گے، یہاں تک کہ ہمارے کاروبار بھی اللہ کی مدد کے ساتھ، ہمارے گھروں کی شادیاں اللہ کی مدد کے ساتھ. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو اپنی دنیا کے یہ سارے تقاضے، ساری ضرورتیں، ان سب میں پہلا قدم حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے، حکم کیا ہے، طریقہ. تو اس کا تو کمانا بھی دین بن جاتا ہے، خرچ کرنا بھی، منگنی بھی، اور جتنے تقاضے سب دین بن جاتے ہیں. اور پھر دین کے لیے کتنے انعامات.
دین پر کیا کیا انعامات، کیسی نعمتیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. دو کام اگر یہ آبادیوں میں، محلوں میں، گلیوں میں، شہروں میں، ملکوں میں رہنے والے دو کام کر لیں، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان اور اس کا ڈر اور خوف، یہ دو اگر پیدا کر لیں، ہم ان کے لیے زمین و آسمان کے دروازے، برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. اور برکت کے معنی، برکت کے وعدے کیے ہیں، برکتیں دیں گے. برکت کے معنی تم جو جس حال میں ہے اس حال میں جتنا اس کے پاس ہے اسی میں اللہ پاک اس کو کسی کا محتاج نہ ہونے دے، اس کی ضرورت. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس سب میں یہ ایمان کی دعوت اور یہ محنت کہ آدمی اس یقین کے ساتھ کرے کہ میرے گھر کی سوئی تاگے کی ضرورت سے لے کر جنت کا داخلہ، جہنم سے حفاظت، ساری اس محنت میں، کہ محنت بہت سادہ، بہت آسان، لیکن جیسے کلمے کے الفاظ بہت مختصر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ارب انسانوں کی جنت اسی میں چھپی ہوئی، جہنم سے حفاظت اسی میں چھپی ہوئی. حلال حرام، جائز ناجائز، اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے، قبر جنت کی کیاری بنے گی، جہنم کا گھڑا بنے گا، پھر صراط سے گزرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا یا دھکے پڑیں گے، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں. اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے مسئلے، ہمارے پرابلم، ہماری سمسیاں، ابے سمسیاں یہ نہیں ہے جس کو تم لوہے لکڑی کو کہہ رہے ہو. مسئلے تو شروع ہوں گے جب ملک الموت پنجہ رکھے گا روح قبض کرنے کے لیے. باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، بچے کوئی ساتھ نہیں جائیں گے. کہ مسئلے شروع ہوتے ہیں سکرات سے اور جنت جہنم کے فیصلے تک چلیں گے، اور وہ سارے فیصلے اعمال پر، اچھے عملوں کا اچھا بدلہ، گناہوں کی سزا. اس لیے اصل ہے کہ آدمی کی نظر آخرت پر ہو. انسان ہیں ہم، فرشتے تو نہیں ہیں. کھائیں گے، کمائیں گے، شادی، بچے، بیماری، تندرستی، سارا انسان کے ساتھ لگا ہوا، لیکن ہر موقع پر اللہ راضی رہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت بنے، اور اس کا سامان بھی ساتھ کے ساتھ لے لیا، ایمان سے، اچھے عملوں سے، اللہ کے خوف سے اور وعدوں پر یقین کرنے سے. اسی لیے یہ جو ہماری فضائل کی کتاب ہے نا، فضائل اعمال، فضائل صدقات، اس میں وہ خالی سن لینا نہیں، جیسے جمعرات کو بہت بڑے مجمع کا آ جانا اور سن لینا، اتنا نہیں، خود کہنے والے کے لیے بھی اور سارے سننے والوں کے لیے، کہ یہ سننا عمل کی نیت سے، اور عمل کے ساتھ پھر ہم چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اپنی ذات سے ایمان بناتے ہوئے ایمان کی محنت، ایمان کی دعوت، اپنی نمازوں کو جاندار، خوش و خضوع والی بناتے ہوئے ہر ایک نماز پر آ جائے اس کی محنت. اپنا دین سیکھنا ہے، درزی کو اپنا دین سیکھنا ہے، غریب کو اپنا سیکھنا ہے، عورت کو اپنا سیکھنا ہے، ہر ایک اپنا دین سیکھتے ہوئے ہر ایک اپنا دین سیکھنے والا بنے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی سوئی بھی نظر آ جاتی. اب پیچھے پہاڑ بھی کھڑا ہوتا نظر نہیں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین آرام صحابہ کے زمانے میں ہر ایک کے دل کا رخ قرآنی تعلیم کی طرف. اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے. جیسے ہمارے ساتھ یہ سارا لگا ہوا ہے، صحابہ کوئی فرشتے نہیں تھے، وہ بھی ہمارے جیسے آدمی تھے، لیکن ہر قدم پر اللہ معاف فرمایا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سے امت نے، تاجروں نے، کاشتکاروں نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے، مردوں نے، عورتوں نے قرآن کو پیٹھ دکھا دی، سب کچھ سیکھیں گے لیکن قرآن نہیں، کہ
60 سال کے ہو گئے بھائی قرآن پڑھا کہ نازل، اور انجینئر ہو گئے، ڈاکٹر ہو گئے، منع نہیں کرتے، لیکن وہ سارا دنیا سے فائدہ اٹھانے کا علم ہے۔ وہ آخرت، وہ جنت کے پوشاک اور جنت کی نعمتیں کہ اس کے لیے آخرت والا علم ہے۔ اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا، جا تو رہا ہوں تمہارے درمیان سے اور تم سے جدا ہو رہا ہوں، لیکن یوں سڑک پہ کھڑا کر کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کا مرہون منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں کہ جیو جیسے جلائر، مرو وہاں جاؤ وہ مارے، اب بولو وہ جو بلواویں۔ خبردار، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور یہ قرآن آنکھوں کا آنکھوں میں، کانوں کا کانوں میں، کمائیوں کا کمائیوں میں، کمائی کا قرآن کمائیوں میں، رات دن 24 گھنٹے پوری زندگی کے ہر شعبے کا قرآن زندہ ہو جائے عملی طور پر، اس کی محنت تمہارے دوسرے ہاتھ۔ اسی لیے اصل تو یہ امت دنیا میں آئی ہی اس کے لیے تھی، وہ تو ہم اس دنیا کے نقشوں نے ان چیزوں نے ایسا غافل کر دیا، اسی لیے جتنے اسباب ہیں اور جتنے سامان ہیں یہ سب غافل کرنے والے ہیں۔ اسی لیے باقاعدہ کہا دنیا جمع مت کرو، اتنا جس میں تمہاری مکان ایسا جس میں تمہارا سر چھپ سکے، تمہاری حفاظت ہے، مکان کو، سواری کو، کھانے پینے کو، کپڑے پہننے کو، اس کو بتایا، اور وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں ہے۔ اور اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتی ہیں، میرے پاس ایک قمیص تھی، قیمت اس کی آج کل کے اعتبار سے 8-10 روپے بنتی ہوگی۔ انصار مدینہ میں جب کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے، وہ اپنی لڑکی کو دلہن بنا کے رخصت کرنا چاہتے تو میرے سے وہ قمیص مانگ کے لے جاتے تھے، اس کو رخصت کرتے، اپنے شوہر کے پہنچ جاتی، پھر میری قمیص سینکڑوں انصار کی بچیاں میری اس قمیص میں رخصت ہوئی، اور ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی، وہ صحابیہ تھی۔ اب ساری دنیا کی عورتیں، سارے دنیا کے مرد اولیاء اللہ کی چوٹی پر پہنچ جائیں، سب سے اونچا درجہ، ایک ادنا صحابی یا صحابیہ کی جوتی کے خاک کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو کپڑوں سے زندگی نہیں بنتی، سواریوں سے زندگی نہیں بنتی، دولتوں سے نہیں بنتی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اعمال، ایمان اعمال ہے۔ لیکن خلقنا الانسان، محنت کرو گے، اب محنت کے لیے تمہیں اختیار ہے، جان بھی ہے، مال بھی ہے، سمجھ بھی ہے۔ اگر صرف دنیا کو سامنے رکھ کر محنت کی، دنیا مل بھی جائے گی کتنے دنوں کے لیے، اگر مل گئی، اول تو ملتی نہیں ہے، اور ملتی ہے تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور پھر کتنے دن ہاتھ رہتی۔ لیکن اگر محنت کا جوہر، اس لیے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کی محنت کا رخ ایمان و اعمال کی طرف، آخرت کی طرف ہو جائے، اور یہ اس وقت ہوگا جب سب سے پہلے دل میں یہ بات آئے گی۔ اس لیے کہ آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر وہ دیکھتے، بولتے، سنتے ہیں جو اندر میں ہو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دل بنا تو سب کچھ بنا، اب دل بگڑا تو۔ اسی لیے تمام نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کا دل ہے، بہت چھوٹی سی گوشت کی بوٹی، اور اس کی 2 رگیں اگر دب جائے تو آدمی ازموا ہو جاتا ہے۔ ایک یہ ظاہری ہے، اور ایک اس کے اندر کا اللہ کا خوف، اللہ کو راضی کرنے کا شوق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی عظمت، اس کے حکموں کی عظمت، آخرت کا شوق، جنت کے پوشاک، وہاں کی حوریں، وہاں کے غلمان، اللہ کی زیارت، اللہ سے قرآن پاک سننا، وہ سارا فضائل کی کتابیں موجود ہے جی۔ اسی لیے کہتے ہیں ایمان، اور ایمان کے ساتھ اپنی ایمانی زندگی سیکھنا، سمجھنا، اپنا دین سیکھنا، سمجھنا، اسے اس پر دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اور حضور نے تو یہ دعائیں سکھائی، اے اللہ میرا دین بنا دے جس پر میرا سارا دار و مدار میرے دین پر ہے۔
لیکن دنیا میں ہوں، کھانا بھی ہے، اے اللہ میری دنیا جہاں میرا معاش ہے، جہاں میری روٹی روزی ہے وہ بنا دے، اور پروردگار میری آخرت بنا دے جہاں مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر فرمایا اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے خیر ہی میں استعمال فرما، روز ایمانی اعمال بڑھ رہا ہوں، ترقی ہو رہی ہو، صفات آ رہی ہوں، حسد، کینہ، کپٹ، دنیا کی محبت، کسی کی ٹانگ کھینچنا، کسی کی ٹوپی اچھالنا، ان رذائل سے زندگی پاک ہو رہی ہو، جیسے صابن سے میل کٹتا رہتا ہے، صفائی آتی رہتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ بندہ ہے، گنہگار ہے، گناہ کرتا ہے، فرشتہ گناہ نہیں کرتا، کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے فوراً استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، ہے نہیں؟ اللہ اور کیسا معاف کرنے والا۔ میرا بندہ اگر زمین و آسمان کے درمیان کا سارا خلا بھر دے گناہوں سے۔ اب ابو جہل کا بیٹا کون تھا؟ حضرت اکرمہ، بعد میں جا کے اتنے اونچے صحابی ہوئے۔ جس اکرمہ نے یہ قسمیں کھائی تھی پہاڑوں سے گر کر مر سکتا ہوں، سمندر میں ڈوب سکتا ہوں، مکہ چھوڑ کے جا سکتا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اللہ کے ایک ہونے کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا، اللہ کے ساتھ اللہ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اور کس کے لیے کس راستے سے؟ ان کی ہدایت ہوئی ان کے گھر والوں کے راستے سے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور آپ نے اپنی سخاوت کا دروازہ کھول دیا، ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے اس کو بھی امن، جو حکیم ابن حزام کے گھر میں چلا جائے، جو اپنے گھر کے دروازے، تو ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ آج تو بہت فراوانی، اللہ کے رسول میرے میاں کو بھی امن دے دیجیے۔ یہ مارے اس کے کہ مجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا، بھاگ گئے تھے اور کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ یہ آئی آپ کے لیے امن لے کر آئی ہوں، آئیے۔ گھر کی بیوی پر اطمینان تو ہوتا ہے آدمی کو، پتہ نہیں لیکن یہ کیا کرے گی، اس کے بعد تو ایمان ہے، مجھے مروانے لے جا رہی، کٹوانے لے جا رہی نہیں۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کے بھی یہ کہا، اللہ کے رسول یہ یوں کہتی ہے کہ آپ نے مجھے امن دیا، سچ کہتی ہے؟ صدقت، ہاں اس نے سچ کہا۔ بھائی اتنا سننا تھا وہ ابو جہل کا بیٹا، اب وہ اکرمہ، علامات تدعو یا رسول، ہاتھ بڑھائیے، ابسط یدک یا رسول اللہ، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد انک رسول اللہ۔ میرے دوستو، یہ جمعرات کا آنا، یہ بدھ کا مشورہ، یہ اپنی مسجدوں میں جماعتیں، یہ اپنی گشتیں وغیرہ، یہ سارا اپنے آپ کو دیندار بنانا کہ اصل دین ہی کام آئے گا آخرت میں، اور دنیا میں بھی امن، چین، برکتیں، رحمتیں، دعاؤں میں قبولیت وہ دین ہی کے راستے سے آئے گا، اسی کے لیے۔ لیکن یہ میری تقریر سے میرے میں نہیں آ گیا، اور آپ کے سننے سے آپ کے اندر نہیں آ گیا، اس کے لیے ایک مستقل محنت ہے۔ اور اللہ پاک ہمارے بڑوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، پورے قرآن، حدیث اور سیرت مبارکہ کی روشنی میں ایسا خلاصہ دیا، روزانہ کے عمل، شخصی انفرادی معمولات، اجتماعی، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، رات کی دعائیں، تہجد پڑھا کرو، کہ تہجد میں صحت بھی ہے، اور تہجد آدمی کو گناہوں سے روکتی۔ ایسے نماز کا اہتمام کیا کرو کہ نماز کے لیے مسجد میں آنے والا یہ اللہ کا مہمان ہے، اور ہر مہمان کی پذیرائی ہوتی ہے۔ یہ مہمان کیا چاہتا ہے کہ میں تو آپ ہی کو لینے آیا ہوں، آپ کو راضی کرنے آیا ہوں، آپ جیسا ایمان چاہتے ہیں وہ ایمان مجھے دے دیجئے، آپ جیسی فرما برداری، جیسی دینداری، جیسا علم، جیسا صبر و شکر، جو تو اس کے یہاں تو ہر چیز کے خزانے ہیں، سارے نبیوں کو اس نے دیا، سارے پیغمبروں کو اس نے دیا، تمام نبیوں کے سردار کو اس نے دیا، اور ابھی بھی اس کے دینے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ ماں باپ بھی رات کو دروازے بند کر لیتے ہیں بچوں کے،
لیکن آخری سانس تک اللہ کے گنہگار ہو، قصوروں کی معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، دعا ضرورتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو، اور آخر رات میں تو کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی جھولی پھیلانے والا، ہے کوئی توبہ استغفار، تو یہ سارے کرم ہی کرم کا معاملہ ہے۔ اس لیے ہمارا رب العالمین اور آقا ہمارے رحمت للعالمین، ہم رب العالمین اور رحمت للعالمین کے درمیان میں ہیں۔ ادھر سے کوئی بات آتی ہے، حالات جتنے آئیں گے رب العالمین کی طرف سے وہ ہماری تربیت کا سامان، ادھر سے آئے گے تو تربیت ہوگی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، ہے نہیں، عادتوں کی، ان سب کی تربیت ہوگی۔ ادھر سے آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت، اور جتنی رحمت آئے گی زحمت جائے گی، جتنی تربیت ہوگی اتنا آدمی بنے گا، اور اللہ کے ہاں بنے ہوئے کی قیمت ہے، بگڑے ہوئے کی قیمت نہیں ہے۔ اور یہ کپڑوں سے، لتوں سے، گاڑیوں سے، بلڈنگوں سے نہیں بنتا، یہ ایمان سے، اعمال سے، اخلاق سے، صبر سے، شکر سے، اللہ رسول کی فرما برداری اور تابعداری سے بنتا ہے۔ جتنا اس کی یہ سادہ سی محنت ہے، روزانہ کی، ہفتے واری، مہینہ، سالانہ، اپنی ذات سے کرتے ہوئے پھر ہر امتی، ہر کلمہ گو اس پر آ جائے، اور اس کی اپنی عملی زندگی، اس کا اپنا کاروبار۔ یہ انڈونیشیا میں جو دین گیا وہ یوں نہیں گیا۔ اس وقت میں پورے عالم میں سب سے بڑی آبادی وہاں کی ہے۔ 2 تاجر گئے تھے مدینہ منورہ سے، ان کی عملی کاروبار میں تو یہ دیا 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 یہی ہوتا رہتا ہے کاروبار میں، لیکن اس کے ساتھ ان کے اخلاق، ان کی نظروں کی حفاظت، کنواری لڑکی اگر گاہک بن کر آئی تو وہ عفت و پاک دامنی کا سبق پڑھ کے گئی۔ اس پر یہ ہوا تھا جب ان کو نکالنے کی بات ہوئی کہ یہ جائیں گے تو پھر ہم نہیں رہیں گے، وہاں کی پبلک نے یہ کہا، اور بہت سارے یہاں خود حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اگر آپ جائیں گے تو ہم کیا یہاں کا کریں گے۔ میرے دوستو، علم بھی ہو، صحیح عملی زندگی ہو، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار کہ وہ خود دعوت بنیں گے۔ جیسے دعوت کی بات ہے، علمی زبانی دعوت، عملی دعوت، علمی دعوت، اخلاق کی دعوت، یہ ہماری دعوت ہے، اور اس کے لیے ہمیں سب کو، اس لیے کہتے ہیں اس کا پہلا قدم جو ہے وہ 4 مہینے ہے، پہلا قدم، اور وہ 4 مہینے بھی سال کا تہائی ہے کہ حق تو اس محنت کا ہے کہ زندگیاں اس پر کب جائے۔ ہم کمزور بہت ہو گئے، صدیاں گزرتے گزرتے اپنا سبق ہی بھول گئے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں تھے، ہماری ذمہ داری کیا تھی، کرنا کیا تھا، کر کیا رہے ہیں، ہے نہیں۔ اب اللہ نے پھر صدیوں کے بعد یہ محنت دی ہے۔ اگر جیسے ڈوبتا ہوا ہاتھ پکڑ لے، رسی پکڑ لے تو اس کی موت زندگی سے بدل جاتی ہے۔ امت کا عقیدہ، امت کی عبادت، امت ہے کہ اگر اس محنت میں لگتے ہیں اور اس کو پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کے فضائل اس پر اللہ کیا دیں گے اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہے اس کو سیکھتے ہوئے کریں گے، اللہ دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ اس لیے دوستو، چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس وقت میں ایک ہی درخواست ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس سکون کے ساتھ مجمع بیٹھا ہوا، صرف اس پورے مجمع میں جن کے ابھی تک ایک ساتھ 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ صرف کھڑے ہو جائیں۔ آگے چونکہ غروب ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں، صرف کھڑے ہو جائیں، جہاں بھی دائیں بائیں، بیچ میں، آگے پیچھے۔ اب اللہ کے گھر میں ہو، اللہ کے مہمان ہو، مہمانی میں 4 مہینے لے لو۔ اللہ پاک ہمیں 4 مہینے کے لیے، اور وہ 4 مہینے ایسے کہ ساری عمر ہماری اور ہماری آل اولاد کی آپ کے ہاں سے قبول ہو جائے۔ نیت کرتے ہو، نیت کرتے ہو۔ اب یہ عشاء کے بعد انشاءاللہ یہ جتنے بھائی کھڑے ہیں انشاءاللہ ان کو حضرت مولانا ابراہیم صاحب کا بیان ہوگا مغرب کے بعد، اس کو بہت دھیان سے سننا ہے، عمل کی نیت سے، اور پھر یہ جتنے کھڑے ہیں وہ